اس طرح کریں کہ وہ جس میں وہ سونا سا نعیم بخاری تھا، یا وہ جس میں وہ ایک گھوڑا تھا، یا کتے والا پلے انہوں نے لکھا، تو اس طرح انہوں نے اس کا نام قرۃ العین رکھا، اور اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام بعد میں قرۃ العین رکھا۔ یہ بڑا کمپلیمنٹ ہے۔ اچھا، جب ہم کوئی افسانہ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ جو آپ کے دوسرے ہم اثر لکھنے والے ہیں، اس میں چغتائی ہیں، قرۃ العین ہیں، تو ان کے افسانوں میں ہمیں زبان کا چٹخارا یا زبان کی شیرینی خاص طور پہ محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ کے افسانوں میں لگتا ہے کہ آپ محض زبان کو اظہار کا ذریعہ سمجھتی ہیں اور اس سے اتنا ہی کام لیتی ہیں، تو وہ تاثر آپ میں جیسا ایکسپیکٹ کرتا ہے ایک طالب علم ویسا نہیں نظر آتا، چٹخارا نہیں ہوتا اس میں، مرچ بچا جی۔ میں دراصل مجھے زبان آتی نہیں ہے، اگر مجھے اچھی طرح سے زبان پر عبور ہوتا ہے، یا میں دلی میں پیدا ہوئی ہوتی اور مجھے زبان پر واقعی عبور ہوتا تو پھر آپ کو ضرور چٹخارا آتا۔ مشکل یہی ہے کہ میں جب سوچنے لگتی ہوں تو پھر میں زبان کی ایسی پرواہ نہیں کرتی۔ بانو آپا سے میرا یہ سوال ہے کہ گورنمنٹ کالج کے حوالے سے میں آپ 45 برس پہلے وہاں پہ تھیں، اور وہاں کے اساتذہ پطرس بخاری ہوں گے، صوفی تبسم صاحب ہوں گے، تو وہ جو ماحول تھا اسے آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ جب ہم پڑھتے تھے تو لڑکے کافی ڈرے ہوئے ہوتے تھے، شاید اب نہ ڈرے ہوئے ہوں، یہ مجھے معلوم نہیں، اور پروفیسر خصوصی طور پر لڑکیوں کے اوپر خاص توجہ دیتے تھے جو انہیں نہیں دینی چاہیے تھی، جو شاید اب بھی دیتے ہوں۔ اشفاق صاحب آپ کے ایک صاحبزادے طبلہ بجایا کرتے تھے، اظہیر صاحب، ہمارے ساتھ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے ان کو راغب کیا تھا، یا جب تک تم کو کم از کم بنیادی طبلہ بجانا نہیں آئے گا آپ کو ڈائلاگ ڈیلیوری نہیں آئے گی، سوائے ایوب خان کے اور کسی نے میری، یہ سب بیٹھے ہیں دیکھیں، ان کو میں مارتا پیٹتا رہتا ہوں کہ خدا کے واسطے طبلے کی بول بانٹ جو ہے یہ ضرور سیکھیں، ورنہ مشکل ہو جائے گی آپ کو ڈائلاگ کی ادائیگی میں۔ ورنہ وہ جو میری پھوپھی ہوتی تھی وہ جیسے ڈائلاگ بولا کرتی تھی ویسے وہ جیلوں میں رہتی تھی، میں BA FA کیا تو ان کو ملنے گیا، کہنے لگی کاکا تو کیوں آیا؟ میں ڈر گیا، تو کانو آیا کی ضرورت سی تیرے آن دی تینوں کھنے کیا سی آپ پھوپھی نے مل جے تو علی جلدی چلے جانا سی۔ اچھا اب یہ اب ڈائلاگ کی ادائیگی یا اللہ میں تو سہما ہوا کھڑا ہوں، بانٹ پوری ہے، غلط بانٹ ہے پھوپھی لیکن بانٹ اچھی ہے، وہ اپنے ہے بانٹ۔ اشفاق صاحب، ویسے مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تو نہیں چاہیے کیونکہ میرے آپ استاد بھی ہیں اور شوہر بھی ہیں اور محسن بھی ہیں، لیکن اگر آپ مجھے اب اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں۔ بیویاں کچھ اچھی بات سیکھ لیں، ہماری بیویاں اگر نہیں ان کی جی آپ کا پروگرام جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر کوئی بہت بڑا درخت ہو اور اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی پنیری لگ جائے اسی درخت کی، تو اگر تا وقت ہے کہ اس کو نکال کر کسی اور جگہ نہ لگائیں وہ بڑے درخت نہیں بنتے ہیں۔ جب کسی گھر میں ایک چھتنارا درخت پیدا ہو جاتا ہے اور بہت بڑا آدمی پیدا ہو جاتا ہے، وہ کسی فیلڈ کا ہو، چاہے وہ فردوس ہو چاہے امجد ہو، تو اس گھر میں عام طور پہ بونے جنم لینے لگتے ہیں اور ان کی شخصیتوں میں وہ پنپنے کی بات نہیں رہتی۔ ہمارے گھر میں آپ کی شخصیت کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ کوئی اور شخصیت اتنی قداور ہو سکتی ہے۔ تو سوال میرا یہ کہنے کا اور پوچھنے کا یہ ہے اشفاق صاحب کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑھانے چھتنارا کرنے میں کچھ تو خدا کی مہربانی، کچھ آپ کی اپنی کوشش ہے، کیا کبھی رات کے پچھلے پہر یا شہر سے گئے ہوئے چین میں کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے یا تاشکند میں بیٹھے ہوئے یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے جب آپ بالکل تنہا ہوں، کیا آپ نے، جس طرح کہ میں احساس جرم سے بہت بار ٹکراؤ میرا ہوا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے ایک کمپٹیشن کا، جو کمپٹیشن انہیں گھر سے باہر ملنی تھی وہ گھر ہی پہ مل گئی، وہ سزا انہیں گھر ہی پہ مل گئی۔ جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ایک بڑی عورت سے بات کر رہے ہیں، ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ درست کرنا چاہیے، وہ میرے پاس بچوں کی طرح نہیں آتے۔ تو کیا اشفاق صاحب آپ نے ایسے لمحوں میں جب آپ بالکل اکیلے ہوں، آپ کے ساتھ آپ کے کپڑے بھی دوست نہ ہوں، آپ نے کبھی سوچا یا احساس جرم سے آپ لرزے کہ آپ نے 3 لوگوں کی شخصیت کے اوپر کمبل ڈال رکھے؟ جی میں تو اس احساس سے ڈرتی ہوں۔
बानो ऐसा सख्त सवाल तो मेरी सारी जिंदगी में मुझसे किसी ने नहीं किया, ये मजेदार से सवाल होते थे। मैं इस मामले में बहुत निदामत के साथ इसका इकरार करता हूँ कि मैंने नहीं सोचा, बल्कि शायद मुझ में अना इतनी है या अपनी ईगो को फुलाने की या उसे प्यार करने की इतना चस्का है कि औलाद वगैरह उसके सामने कुर्बान हो जाती। मैंने वाकई नहीं सोचा और ना मुझे अंदेशा कि मैं आइंदा भी सोच सकूंगा। मैं तो यही सोचता रहा कि बस मेरी ज़ात हो और मेरा नाम हो और मेरा जिक्र हो और मेरी रूनमाई हो, शूरी तौर पर नहीं, बिल्कुल नहीं शूरी तौर पर, लेकिन लाशूरी तौर पर ये बात ज़हन में रही। अब तुमने इस तरफ तवज्जो दिलाई है तो मैं उस तरह से तो नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल ज़्यादा रकीक है, तो मैं उस तरह से तो शायद नहीं सोच सकूंगा, लेकिन एक तरह से कटहरे में होते हुए ये इतराफ़ अदालत के सामने ज़रूर करूंगा कि मैं इसका यकीनन मुजरिम हूँ, और मेरी तरह के और बहुत से लोग भी मुजरिम होंगे जो बड़े बड़े बाप बने और उनके बच्चे जो हैं वो बेचारे आपके हमारे सबके सामने। ये ख्याल ज़हन में नहीं आता है। इसको लेकर चलने के लिए बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ी ईमानदारी की ज़रूरत है।